پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کو ہم نے کہا ہے کہ جناب ان کا آپ طور اعتبار دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، یہ کسی طور کے اوپر بھی نگران حکومت کا کردار نہیں ہے۔ یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ کوئی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پنجاب میں لگا دی گئی ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا محسن نقوی کو لگانے کا۔ ہم نے اس وقت بھی آپ کو بار بار کہا کہ یہ شخص ایک ایجنڈے کے اوپر ہے، لیکن یہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اس قدر ایجنڈے کے اوپر ہے کہ یہ لوگوں کے قتل کرواتا پھرے گا۔ محسن نقوی نے، آئی جی نے، سی سی پی او نے، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم نے، ان کے ہاتھ اس وقت ایک معصوم شخص کے خون سے رنگین ہے۔ آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں وکلا، سول سوسائٹی یہ واک پہ نکل رہے ہیں 1 بجے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان قاتلوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور میں ایک بار پھر لاہور کی جو سول سوسائٹی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس خون کو کبھی بھی ہم بھولنے نہیں دیں گے، اور یہ جو قاتل ہیں محسن نقوی، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم، ان چاروں کو کٹہرے میں آنا پڑے گا، اس خون کا حساب دینا پڑے گا۔ کل جو ریلی ہوئی ہے عمران خان کی، اس نے ایک بار پھر عوام کا موڈ آپ کو بتا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ عوام کدھر کھڑے ہیں۔ اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ پاکستان میں اس وقت 2 ہی ادارے ہیں جن کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی نظریں ہیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت انسانی حقوق کے لیے جو پاکستان میں پامالی ہو رہی ہے، وہ ایک ہی ادارہ ہے جو آئین کو بچا سکتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان اس وقت ایک بہت بڑے کراس روڈ کے اوپر، بہت بڑے دوراہے کے اوپر ہے۔ یا تو وہ تاریخ میں جو دنیا کے بڑے ججز ہیں ان میں شمار ہوں گے، اور دوسری صورت میں سپریم کورٹ کا ادارہ اپنی وقت کھو دے گا، عدالتیں اپنی وقت کھو دے گی۔ اس لیے کہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی آئے گی تو آپ عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کریں گے، نہیں آئے گی تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ اس طرح سے آئین نہیں چل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب دل کرتا ہے حکومت کا جو فیصلہ ان کے من پسند آتا ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو فیصلہ پسند نہیں آتا تو ججز کے خلاف، اپنے جو جج جو بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے، اور جوڈیشری کو بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آرگنائزڈ کیمپین مریم نواز نے لیڈ کی، وہ شرمناک ہے۔ اور پھر یہ مریم نواز جب یہ کیمپین کو اپنے پیک پہ لے جا رہی تھیں، اسی وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، اور وہ دھماکہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ 15 مہینے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کر، ان عقل مندوں نے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اس کی بیسٹ پلیئر ہے، اس خاتون کے احمقانہ مشوروں کے اوپر جس طریقے سے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین بنائی، پیسے کھانے کو نہیں تھے لیکن انہوں نے میڈیا کے اوپر اربوں روپے کے اشتہار دیے، اور انہوں نے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین کریٹ کی 15 مہینے، وداؤٹ ریئلائزنگ، بغیر سوچے سمجھے کہ توشہ خانے کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود شریف فیملی اور زرداری اور یہ لوگ تھے۔ اور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اظہر صدیق صاحب نے، سلمان ابوذر نیازی نے، اور ارشد شریف صاحب جو اس سارے جو توشہ خانہ کے پہلے صحافی جنہوں نے یہ ساری باتیں شروع کی، ارشد شریف نے، یہ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جانے کا ایک اور سنہرا قدم اٹھایا۔ اور آج اس توشہ خانے میں وہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کپڑے جن کے جسم پر نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں۔ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حمام میں مکمل طور کے اوپر
नंगे खड़े हैं। और अभी इंतजार है 1988 से लेके 2002 तक की जो तोशाखाना की रिपोर्ट जो कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर की है वो सामने आए। हमें मालूम है कि इसमें भी जो है वो टेम्परिंग की गई है इस रिपोर्ट में, और जो 1988 से 2002 की या 1990 से 2002 की रिपोर्ट है उसको भी अभी से टेम्पर किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो इनके पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अब पहली बात तो मैं ये नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को और इनको ये कहना चाहता हूं कि वो एक रिटन अपॉलॉजी करें इमरान खान साहब से और बेगम बुशरा साहिबा से कि जिस तरीके से उन्होंने ये कैंपेन इनके खिलाफ सरकारी पैसों से चलाई। दूसरा, मुझे नोटिस भेजे FIA ने कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मरियम नवाज जो हैं उनको आपने ये कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने घड़ियां ली या तोशाखाने से जो चीज़ें ली। मैं FIA को कहना चाहता हूं आप मुझे एक नहीं 100 नोटिस भेजें। मरियम नवाज के खिलाफ तहकीकात अगर आप नहीं करेंगे हम आके करवाएंगे। तहकीकात तो होनी है। कोई भी इदारा, और ये जो FIA ने जो हरकत की है इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के इदारों को किस कदर तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। आज FIA का इदारा एक जो मरियम नवाज का मुंशी है जिसको ट्वीट किया उसने कि जी आप इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, मरियम नवाज के मुंशी के ऊपर DG FIA जो है वो नोटिस भिजवा रहा है। ग्रेड 22 में हो तुम, कुछ शर्म लगाई है। और ये FIA के अफसरान हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत शर्म होती है कि मरियम नवाज के मुंशी के कहने के ऊपर तुम नोटिस भेजना शुरू कर दिया तुमने। और ये क्या बात हुई, तहकीकात का मुतालबा, मैं तो उससे पीछे नहीं हटने वाला। मैं तो बल्कि आज मैंने अपने वकला को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, हम दोनों बातों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। 2 जुडिशल कमीशन इमीडिएटली चाहिए। एक जुडिशल कमीशन चाहिए जो जिले शाह के बहिमाना कत्ल की तहकीकात करे, और दूसरा हमें जुडिशल कमीशन चाहिए जो तोशा खाने के ऊपर तमाम हकायक कौम के सामने लेके आए। और इसमें अब तीसरा जो है वो केस मैं ये FIA के खिलाफ करने जा रहा हूं कि क्या DG FIA की इंडिपेंडेंस या आज़ादी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है कि वो मरियम नवाज के मुंशी के कहने के ऊपर जो है वो लोगों को नोटिस भेज रहा है। और ये इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट में हम इसको चैलेंज कर रहे हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का आज जो वारंट है वो सस्पेंड हो गया है, यहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट ने कर दिया है। इमरान खान पे इस वक्त 83 केस है। मुझे आप बताएं, जो लोग बैठ के वहाँ पे टीवियों पे रात को शुरू हो जाते हैं अदालत में जाएं, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है 83 केसेस में हम अपीयरेंसेस देते फिरें। इसीलिए हमने अदालत को कहा है जी आप वीडियो लिंक फैसिलिटी दे दें, जैसे हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव साहब को दी गई थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर्स को दी गई थी, जहां 70-70 केस आप बनाते हैं, आप सुबह जब उठते हैं आपको पता चलता है 2 और केस आपके खिलाफ हो गए। इस वक्त तो 7 केस जो है वो मेरे पे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट को हम मूव कर रहे हैं कि जनाब हमें ये बताइए कि क्या हम एक कालेदम जमात हैं या हमें भी इस मुल्क में सियासत करने का हक हासिल है। और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास करे और ये जो जाली मुकदमे इमरान खान के ऊपर, PTI की लीडरशिप के ऊपर हो रहे हैं, इसको रोका जाए और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और यही मुतालबा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दें सारी जमातों को। थैंक यू। एक एक करके कर आप इसी पंजाब हुकूमत के नीचे इलेक्शन लड़ने की तैयारियां भी कर रहे हैं और दूसरी जानब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खुदबुद कर रहे हैं, उसके अलावा आपके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन ना इलेक्शन का बाइकआउट तो ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन हमने हमजा शहबाज के अंडर भी लड़ा था जब या पंजाब में बाई इलेक्शन हुए थे और 19 में से 17 सीटें हम जीते। अभी इलेक्शन हुआ है जामपुर में, क्या क्या धांधली नहीं कर ली इन्होंने, हम फिर भी इलेक्शन जीते। एक इतनी बड़ी वेव है कि सच्ची बात है कि ये हुकूमत कुछ भी कर ले, इलेक्शनों में कुछ नहीं कर सकती। आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा कि 20 मिलियन की बी टीम है, तो आज आप उस बयान से दस्तबरदार हो? मैंने अपने शुरू में ही आपको पूरा ये बताया कि इशू टू इशू आपका मौक़िफ़ होता है। अभी जिस तरह आपने अंदर तारीफ दी इलेक्शन कमीशन की और आपके सामने भी नहीं, और यहाँ पर आके आपने जो CDM का टीम भी कहा था उसको उससे आपकी वो तो अभी जवाब दे दिया। जी, तो क्या अभी जो FIA DG को आपने कहा है कि मरियम का मुंशी है, तो क्या उससे भी आप बात बता? देखिए मैंने आपसे अभी 1 मिनट पहले कहा, हमारी
ذاتی لڑائی کون سی ہے الیکشن کمیشن کے یا ڈی جی ایف آئی اے سے یا کسی سے؟ ہمارا ذاتی تو لڑائی نہیں ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے. سمپل بات ہے. اگر آپ ایشو کے اوپر آپ مجھے بتائیے، اگر ٹویٹ ہوتی ہے اور مریم کہہ رہی ہے ذیشان ڈی جی ایف آئی اے کو یہ کہہ دو، اور ڈی جی ایف آئی اے صبح ہونے سے پہلے نوٹس کر دیتے، تو میں اور کیا کہوں؟ کچھ اپنے آفس کے کچھ ڈیکورمز ہوتے ہیں، کچھ شرم ہے. ریاستیں ایسے چلتی ہیں جیسے اس ملک میں گریڈ 22 کے لوگوں کو جو ہے وہ میرا منشی جا کے کہہ دے گا جی تم یہ کر دو اور وہ اگلے دن 24 گھنٹوں میں ہو جائے. کچھ شرم حیا کرنی چاہیے. مریم میں تو بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن جو آفیسرز ہیں وہ تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال کریں. کہ ٹویٹ ہو رہی ہے، منشی کہہ رہا ہے اپنا، وہ کہہ رہی ہے اپنے منشی کو کہ یہ ایف آئی اے کو کہہ دو اور صبح آپ کو نوٹسز آ جائیں. یہ بتائیں کہ آج آپ الیکشن کمیشن کے سامنے ہی کہہ رہے تھے، ایک تو آپ ان کی تعریف کر رہے تھے، پھر آپ نے ان کو کہا کہ مجھے پتا ہے کہاں سے آپ آرڈرز لے رہے ہیں، انسٹرکشن لے کے ہمارے خلاف مقدمہ. نہیں، وہ ایف آئی اے کی بات. دوسرا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے آپ کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، وہ واپس لینے کے لیے اس طرح الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ آپ نے اثاثے اپنے ڈکلیئر کیے. ان دونوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے نون لیگ تو بلے سے بہت ہی خوفزدہ ہو گئی ہے. اتنی پٹائی ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نشان سے ہٹ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بلہ 22 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی جماعتیں آگے ہیں اور عوام پیچھے. فواد چودھری الیکشن کمیشن کے تھرو کرے تھے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے تمام تر دباؤ کے باوجود الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے. ایک ہی ادارہ ہے جو آئین کو بچا سکتا ہے، وہ سپریم کورٹ ہے.